ان سرد راتوں میں بھی فوراً ہی میری آنکھ کھل جاتی۔ اذان دینے کی ذمہ داری جو میں نے اٹھائی تھی اسے میں بخوبی نبھا رہا تھا۔ ابھی بھی فجر کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نے گھر کے دروازے پر لگا تالا کھولا اور منزل مقصود کی طرف جانے لگا۔ وہ مسجد اگرچہ کالونی سے بہت دور تھی لیکن اسے آباد بھی تو رکھنا تھا۔ اکا دکا ایک دو نمازی یا پھر گزرتے مسافر وہاں نماز پڑھنے آ ہی جاتے۔ میں نے بھی چادر اچھی طرح سے اوڑھی کیونکہ غضب کی سردی تھی۔ ان ویران راستوں سے ہوتا ہوا میں مسجد پہنچ گیا اور پھر اذان کی صدائیں بلند کرنے لگا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ایک نفوس دور بیٹھا بڑے غور سے میری اذان سن رہا ہے۔ پھر میں نماز پڑھانے کے لیے نمازیوں کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد 3-4 نمازی آ گئے جو ارد گرد کی کچی بستی اور ہماری کالونی سے آتے تھے۔ فجر کے وقت مسجد میں ذرا بھی نمازیوں کا رش نہیں ہوتا۔ اس پر مجھے مایوسی ہوتی۔ نہ جانے کب لوگ دنیا کے کام چھوڑ کر دین کی طرف مائل ہوں گے، لیکن میں اپنی اسی کوشش میں لگا رہتا۔ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوا تو وہ نمازی بھی اپنے گھروں کو لوٹنے لگے، لیکن جیسے ہی میں مسجد سے باہر آیا تو حیران رہ گیا۔ سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی، نقاب پوش، ہاتھ میں اس کی گٹھری سی تھی، شاید کوئی مسافر تھی۔ میں حیران رہ گیا۔ مسجد تو بالکل ویران اور ایسی جگہ پر تھی جہاں آبادی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ یہاں سے اکثر ہی مرد حضرات گزرتے کیونکہ یہ راستہ بڑا کٹھن، دشوار اور بدنام زمانہ تھا۔ اب لڑکی کو یہاں کھڑا دیکھ کر میں پوچھے بنا نہیں رہ سکا تھا، کون ہے آپ اور کہاں سے آئی ہیں؟ وہ بے یار و مددگار اور بے آسرا لگ رہی تھی، اور زمانہ بہت خراب تھا۔ کم از کم میرے جیسا انسان تو کبھی بھی کسی اکیلی لڑکی کو چھوڑ کر ایسے حالات میں نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے ساڑی پہن رکھی تھی اور ساڑی کے پلو سے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ سر جھکا کر کہنے لگی، حالات کی ماریوں، کوئی رہنے کا ٹھکانہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ سنا ہے کہ یہ مسلمانوں کی مسجد ہے، یہاں پر کوئی بھی سر چھپا کر رہ سکتا ہے، اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اس لیے میں اس مسجد میں چلی جاؤں اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ بڑا ہی دلکش لہجہ تھا۔ میں متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکا۔ سر جھکا کر کہنے لگا، یہ مسجد نماز پڑھنے کے لیے لیکن مسلمانوں کے لیے نہیں، ہر انسان کے لیے۔ اب میں اس مسجد سے جا رہا ہوں۔ دیکھیں، دنیا میں ہر طرح کے انسان ہیں، اچھے اور برے بھی۔ میں نہیں جانتا کہ اس مسجد میں بھی آپ کی عزت محفوظ ہوگی یا نہیں، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ میرے ساتھ گھر چلیں۔ وہاں میری بہنیں بھی ہیں، ماں بھی ہے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ فوراً ہی راضی ہو گئی تھی، شاید بہت زیادہ حالات سے مجبور تھی۔ وہ میرے پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی، لیکن اس خاموش فضا میں اس کی پائل کی آوازیں عجیب لگ رہی تھی۔ اپنا سامان سنبھالتی دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی میرے پیچھے آ رہی تھی۔ جب میں اسے لے کر گھر پہنچا تو گھر والے اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ امی حیران تھی کہ میں صبح صبح کسے لے کر آیا ہوں۔ میں کہنے لگا کہ یہ مسافر ہے امی، بہت پریشان لگ رہی تھی، اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اسی لیے میں گھر لے آیا ہوں، اس سے پہلے کہ لوگ کوئی غلط اندازہ لگاتے۔ میں نے ان سب کی غلط فہمی دور کر دی۔ پھر وہ اندر آ کر بیٹھ گئی۔ امی نے جیسے ہی اس کے سامنے ناشتہ رکھا تو اچانک وہ ہاتھ جوڑ کر پرارتھنا کرنے لگی جیسے عام طور پر ہندو لوگ کرتے ہیں۔ امی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، کہنے لگی، یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے پوچھا تو وہ کہنے لگی، جی میں پوجا کر رہی ہوں، جب بھی کوئی بھوجن میرے سامنے آتا ہے تو میں اس سے پہلے پرارتھنا کرتی ہوں، بھگوان کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے پیٹ بھرنے کے لیے یہ بھوجن دیا۔ یہ سن کر تو میں بھی حیران رہ گیا، جبکہ امی مجھے گھور رہی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک ہندو دھرم سے تھی۔ پھر اس کے سامنے ناشتہ رکھ کر امی باہر آ کر مجھے آوازیں دینے لگی۔ میں بھی گھبرا گیا کہ وہ ضرور مجھے باتیں سنائیں گی۔ امی غصے سے کہنے لگی، جب معلوم تھا کہ یہ لڑکی ہندو ہے تو گھر کیوں لے کر آئے ہو؟ اب ہمارے سارے برتن ناپاک ہو جائیں گے۔ میں انہیں سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہے تو اس کے برتن الگ کر دینا، چاہے انسان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، وہ ہے تو انسان۔ مجھے اس معصوم اور خوبصورت لڑکی پر بہت ترس آ رہا تھا، جبکہ امی نے اس کے آنے سے شدید ناگواری محسوس کی۔ تھوڑی دیر بعد ابو بھی مسجد سے چلے آئے۔ وہ شہر کی مقامی مسجد میں امامت کرواتے تھے، جبکہ میری دونوں بہنیں فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ اب وہ بھی قرآن پڑھ رہی تھی، جبکہ یہ لڑکی جو ہندو دھرم سے تھی وہ کھانا کھا کر اطمینان سے بیٹھی تھی۔ تبھی امی کہنے لگی، لڑکی تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، ماسی
میرا نام مالتی ہے۔ اس کا نام سنتے ہی مجھے پورا یقین ہو گیا کہ وہ ایک ہندو لڑکی تھی۔ تم اپنا گھر بار چھوڑ کر کیوں آئی ہو؟ امی نے اگلا سوال کیا تو وہ کہنے لگی، کیا کرتی، گاؤں میں سب لوگ مجھے ڈائن سمجھتے ہیں، انہوں نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں ان کے گاؤں میں موجود رہوں گی تو انہیں بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ بڑی مشکل سے جان بچا کر 2 کپڑوں کے جوڑے اٹھا کر وہاں سے بھاگی۔ تو کیا تمہارے گھر والے نہیں ہیں؟ امی حیران پریشان سی اس کی عجیب و غریب کہانی سن رہی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، ماں باپ تو بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، میں تو اپنی چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک دن پوجا کر کے مندر سے آ رہی تھی تو میرے پیچھے ایک عجیب سی چیز لگ گئی۔ بس تب سے ہی گاؤں والوں نے مشہور کر دیا کہ میں کسی غیر فطری مخلوق سے رابطے میں رہتی ہوں جو میری چپکے چپکے مدد کرتے ہیں۔ میں انہیں یقین دلانا چاہتی تھی کہ وہ خود ہی میرے پیچھے آئے تھے، لیکن کسی کو میری بات پر یقین نہیں آیا۔ وہ سب مجھے کال کوٹری میں بند کرنا چاہتے تھے تاکہ میں وہاں بھوکی پیاسی مر جاؤں، لیکن وہاں سے میں کسی طرح بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ اللہ، اگر نہ بھاگتی تو وہ مجھے جان سے مار دیتے۔ وہ بڑے دکھی انداز میں کہانی سنا رہی تھی، جبکہ امی حیران ہو کر کہنے لگی، کیسی چیز تمہارے پیچھے لگ گئی تھی؟ میں اس کا مطلب نہیں سمجھی۔ تبھی اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے امی کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، آپ کو بھی پتا ہوگا کہ غیر فطری چیزیں جیسے کہ جنات وغیرہ جو عام طور پر نوجوان لڑکیوں کو پریشان کرتے ہیں، لیکن سب کو وہ میرے ساتھ دکھائی دیتے تھے۔ سب یہی سمجھنے لگے کہ میں نے جان بوجھ کر انہیں پیچھے لگایا ہے۔ اس کی داستان تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی تھی۔ امی اس سے ڈری ہوئی لگ رہی تھی، جبکہ دونوں بہنیں بھی سہم گئی۔ میں بھی حیران رہ گیا یہ جان کر کہ اس کے ساتھ کچھ ایسے معاملات تھے۔ بظاہر وہ ایک ہندو بستی سے تعلق رکھتی تھی، لیکن عام طور پر ہندو لوگ ایسی چیزوں پر یقین نہیں رکھتے۔ لیکن ابو نے کہہ دیا تھا کہ اب آج سے وہ لڑکی اسی گھر میں رہے گی۔ اگر اس کا مذہب دوسرا ہے تو کیا ہوا، وہ بھی ایک انسان ہے۔ پھر اگلے دن میں فجر میں مسجد کی طرف جا رہا تھا جب اچانک ہی کوئی چپ کے میرے پیچھے آنے لگا۔ اس کی پائل کی چھن چھن کی آواز میں اپنے کانوں میں سن رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ لڑکی مالتی تو میرے پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ میں حیرت سے کہنے لگا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، کیونکہ مجھے تمہاری اذان کی آواز سننی ہے، تمہاری آواز بہت خوبصورت ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ پھر جب تک میں نے اذان دی اور نماز پڑھی وہ مسجد کی دہلیز پر بیٹھی رہی۔ پھر واپسی میں اسے کہنے لگا کہ اب گھر چلو، یہ راستہ بہت ویران ہے، یہاں کچھ بھی حادثات وغیرہ پیش آ سکتے ہیں۔ وہ میرے پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ جب راستے میں ہی ہندوؤں کا چھوٹا سا مندر اسے نظر آیا تو کہنے لگی، 1 منٹ میں وہاں پوجا کر کے آتی ہوں۔ وہ وہاں جاتے ہی غائب ہو گئی، جبکہ میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر جب وہ واپس آئی تو میں حیران رہ گیا۔ اس نے اپنے کپڑے تبدیل کر رکھے تھے۔ اب وہ عجیب سے لال جوڑے میں ملبوس میرے پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی، جبکہ میں حیران تھا کہ اس نے یہ لباس کیسے تبدیل کیا اور یہ کپڑے اس کے پاس کہاں سے آئے۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ آگے چل کر یہ میرے لیے کس قدر پریشانی کی وجہ بننے والی ہے۔ میرا نام فاروق ہے۔ میرا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا۔ میرے ابا بھی ایک مولوی تھے جو نہ صرف مسجد کی امامت کروایا کرتے بلکہ وہ بچوں کو مدرسے میں قرآن پاک بھی پڑھایا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ شروع سے ہی میں نے اپنے گھر کا ماحول دین کی طرف زیادہ مائل ہوتے دیکھا۔ میں بھی ایک دیندار لڑکا بن چکا تھا۔ جیسے ہی میٹرک کا امتحان پاس کیا میں نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کر دیا۔ دیکھتے دیکھتے محض 2 سال کے اندر میں نے قرآن حفظ کر لیا، کیونکہ میرا ذہن بہت اچھا تھا پڑھائی میں اور دیگر سرگرمیوں میں بھی۔ یوں حافظ قرآن کی سند ملتے ہی مجھے ایک مسجد کی امامت مل گئی۔ یہ مسجد ایک امیر آدمی نے تعمیر کروائی تھی، لیکن اسے آباد کرنے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ یہ ایک ویران راستے میں مسجد تھی، جس کی وجہ سے یہاں کوئی بھی نماز پڑھنے نہیں آتا۔ لیکن جب ایک قرات کے مقابلے میں لوگوں نے میری آواز سنی، میرے منہ سے تلاوت قرآن پاک سنا، تو سب لوگ میری تعریف کرنے لگے کہ میری آواز میں بہت تاثیر ہے۔ میں کسی بھی دین سے غافل انسان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ ابو نے فیصلہ کیا کہ وہ مجھے اسی کام کے لیے وقف کر دیں گے۔ اب میں وہاں امامت بھی کرواتا
اور ایک مدرسے میں بچوں کو پڑھانے بھی جاتا۔ یوں ہمارے گھر کا گزارا بہت اچھے سے چل رہا تھا۔ میری 2 چھوٹی بہنیں تھیں جن کی شادیوں کی فکر امی ابو کو تھی، لیکن ابو کا کہنا تھا کہ وقت پر اللہ تعالیٰ سب انتظام کر دے گا، ہمیں وقت سے پہلے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں کیا جانتا تھا کہ ایک ہندو لڑکی یوں ہمارے گھر آ کر رہنے لگے گی، جبکہ ابو کو اس کے رہنے پر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا، لیکن امی کہتی تھی کہ یہ لڑکی ہندو ہے، اسے اس کے دھرم کے لوگوں کے پاس ہی رہنا چاہیے۔ میں صبح سویرے مسجد جاتا تو وہ بھی میرے ساتھ مندر چلی جاتی وہاں پوجا کرنے۔ وہ ایک ہندو گاؤں سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ایک یتیم لڑکی ہے، لیکن کبھی کبھی مجھے اس کی سنائی ہوئی کہانی جھوٹی لگتی۔ پھر ایک رات میں عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ یہ میرا روز کا معمول تھا۔ جب تک سونے سے پہلے تلاوت نہیں کرتا سکون نہیں ملتا تھا۔ جیسے ہی قرآن پاک بند کیا تو حیران رہ گیا، وہ میرے پیچھے ہی بیٹھی تھی، سر پر دوپٹہ اوڑھے بڑے غور سے میری تلاوت سن رہی تھی۔ میں حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ سر جھکا کر کہنے لگی، مجھے تمہاری آواز بہت اچھی لگتی ہے، اس لیے میں یہ سن رہی تھی۔ میں مسکرا کر کہنے لگا، کیا تمہیں اس کی سمجھ آتی ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، نہیں، سمجھ تو نہیں آتی، لیکن بس سننا اچھا لگتا ہے۔ اب ہمارے گھر میں رہ رہی تھی وہ۔ کالونی کے لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ ایک ہندو لڑکی ہمارے گھر میں رہتی ہے، اس لیے امی اسے کہیں آنے جانے نہیں دیتی تھی۔ ابو بھی منع کرتے تھے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یوں وہ گھر میں ہی رہتی، لیکن آدھی رات کو ایک دن جب دروازے پر دستک ہوئی تو میں حیران رہ گیا کہ اس وقت کون ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو 2 عجیب و غریب سے آدمی جنہوں نے اپنا چہرہ چادر سے چھپا رکھا تھا وہ دروازے پر کھڑے تھے۔ وہ مجھے کہنے لگے، کیا مالتی نام کی لڑکی یہاں پر آئی ہے؟ ان کی شکل دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ بہت خطرناک لگتے ہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگا، نہیں، وہ یہاں نہیں رہتی۔ یہ کہتے میں نے دروازہ بند کر دیا۔ حالانکہ میں حیران تھا کہ یہ کون ہے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ اس کے گاؤں سے تعلق رکھتے ہوں گے، شاید اسے نقصان پہنچانے آئے تھے۔ پھر میں نے مالتی سے کہا کہ کچھ لوگ تمہاری تلاش میں یہاں تک پہنچ گئے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی، بھلے کتنا ہی ڈھونڈ لیں، لیکن میں انہیں کبھی نہیں ملوں گی۔ اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ اب میں مدرسے بھی جاتا قرآن پاک پڑھانے کے لیے، اس لیے مجھے رات کو کافی دیر ہو جاتی۔ میں حیران ہوتا کہ وہ میرے انتظار میں دہلیز پر بیٹھی رہتی، جبکہ امی کو اس بات کی خبر نہیں تھی۔ مجھے بہت عجیب لگتا۔ میں اس سے کہتا کہ میرا انتظار نہ کیا کرو، تو وہ مسکراتے ہوئے کہتی، مجھے تم بہت اچھے لگتے ہو۔ اس کے منہ سے اپنے لیے پسندیدگی کے الفاظ سن کر میں حیران ہوتا۔ پھر ایک رات جب میں گھر آ رہا تھا تو میں نے ایک لڑکی کو دور اندھیرے میں جاتے دیکھا۔ وہ کپڑوں سے بالکل مالتی کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ مالتی اس وقت کہاں جا رہی ہے۔ میں نے اسے 2-3 دفعہ آواز دی لیکن اسے سنائی نہیں دی۔ اب میں تیزی سے اس کے پیچھے گیا، لیکن حیران رہ گیا کہ وہ نہ جانے اندھیرے میں کہاں غائب ہو گئی۔ یہاں اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا، جبکہ میں نے اسے یہیں سے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب اپنے دل میں عجیب سا وہم پالتا میں گھر آ گیا کہ شاید وہ مالتی نہیں کوئی اور تھی۔ وہ میری بہنوں کے کمرے میں ہی سوتی تھی، لیکن مجھے اس وقت ان کے کمروں میں جھانکنا مناسب نہیں لگا، اس لیے میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ جیسے ہی قرآن پاک کی تلاوت کر کے گہری نیند سویا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے کمرے میں موجود ہے۔ کسی کی خوشبو محسوس کر کے فوراً میری آنکھ کھل گئی۔ میں ایک دم سے اچھل کر بیٹھ گیا۔ وہ میری چارپائی کے پاس بیٹھ کر مسلسل مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی سفید آنکھوں سے مجھے خوف محسوس ہوا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ میں نے تیز لہجے میں اس سے کہا۔ مولوی، تو نے اپنی آواز سے مجھے دیوانہ کر دیا ہے، دل چاہتا ہے بس تجھے دیکھتی رہوں۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا، پھر ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا، یہ کون سا وقت ہے کسی کے کمرے میں آنے کا؟ جاؤ جا کر سو جاؤ۔ میری ایک آواز پر وہ اٹھ کر چلی گئی تھی، لیکن میں عجیب سا محسوس کر رہا تھا۔ پھر ایک دن میں گھر میں ہی تھا جب میں نے سنا میری بہن سے وہ کہنے لگی کہ میں بھی اس قرآن پاک کو سیکھنا چاہتی ہوں، مجھے بھی سکھاؤ کہ اسے کیسے پڑھتے ہیں۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، اتنا آسان نہیں ہے اسے پڑھنا، لیکن اگر تم کوشش کرو گی تو تمہیں آ جائے گا۔ وہ بڑی دلچسپی سے قرآن پاک پڑھنا سیکھ رہی تھی، جبکہ اس کی آنکھیں ہر وقت مجھے دیکھتی رہتی،
لیکن اس دن اچانک قرآن پڑھتے پڑھتے اسے جھٹکے لگنے لگے۔ اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ اسے دیکھتے سب کو ڈر لگ رہا تھا۔ وہ مسلسل چیختے ہوئے بس ایک ہی بات کہہ رہی تھی، چھوڑ دو مجھے، مت لے جاؤ اپنی دنیا میں تمہاری دنیا میں نہیں جاؤں گی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے پکڑ کر ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ اس کی آنکھیں ایک دم لال ہو گئی تھی اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر جا گری۔ ابو بھی حیران ہوئے، کیا ہوا؟ جبکہ میں جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے، جو اس نے بتایا تھا اس میں حقیقت ہے یا نہیں، یا وہ سب جھوٹ پر مبنی ہے۔ امی ابو پریشان تھے کہ اسے کیا ہوا، جبکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے امی کو بتایا کہ گاؤں والے سمجھتے تھے کہ اس کے تعلقات جنات کے ساتھ ہیں، شاید اس کی وجہ سے وہ آج یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ کافی دیر بعد اسے ہوش آیا۔ امی اس سے کہنے لگی، کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ ہم تو تمہیں دیکھ کر ڈر گئے تھے۔ وہ سر جھکا کر کہنے لگی، ماسی، جب وہ میرے سامنے آتے تو میری ایسی حالت ہو جاتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے انہیں تنگ کیا تھا، لیکن میں نے تو انہیں تنگ کیا ہی نہیں، پھر وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس لمحے وہ بڑی مظلوم لگ رہی تھی۔ امی کہنے لگی کہ میرا شوہر ایک مولوی ہے، بیٹا بھی حافظ قرآن ہے، اگر وہ اس گھر میں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ مسلمان ہیں، اور وہ ایک ہندو لڑکی کو کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ یہ وجہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ مالتی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ سر جھکا کر کہنے لگی، میں آپ کا گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میں جانتی ہوں کہ میں اس گھر میں رہوں گی تو ان کا بھی آنا جانا شروع ہو جائے گا، اور آپ سب میری وجہ سے پریشان رہیں گے۔ امی اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، ہمیں بتاؤ ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، ایسا میرے ساتھ اس گاؤں میں ہوتا تھا، چچا چچی بھی مجھ سے نفرت کرنے لگے تھے، ان کے بچے بھی مجھ سے خوف کھاتے تھے۔ گاؤں کے سب لوگ کہتے تھے کہ میں ان کے گاؤں کو برباد کر دوں گی، کیونکہ میں نے ان جنات کو اپنی دنیا سے اس گاؤں میں بلوایا ہے، اسی لیے تو انہوں نے مجھے اس گاؤں سے نکالا تھا، اس لیے میں اس گھر میں بھی نہیں رہوں گی۔ وہ اس گھر سے جانا چاہتی تھی، لیکن امی ابو نے اسے منع کر دیا۔ ابو اس کا علاج کروانے کا سوچ رہے تھے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ یہ ہمیں تو پتہ نہیں چلتا، لیکن اگر ہم اسے کسی مولوی یا بڑے عامل کے پاس لے کر جاتے تو وہ بتا دیتا کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، یا سچ میں اس نے جنات کو تنگ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بدلہ لینے کی وجہ سے اس کے پاس آ رہے ہوں۔ لیکن دوسرے دن میں فجر میں اٹھا تو وہ میرے پیچھے نہیں آئی۔ مجھے بڑی مایوسی ہوئی۔ گھر گیا تو امی کہنے لگی، مالتی نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ آج میں اسے جگانے گئی تو اس کا بستر خالی تھا، ورنہ وہ روزانہ خود ہی اٹھ کر سب سے پہلے اپنی پوجا کیا کرتی تھی۔ اب میں نہ جانے کیوں غم زدہ ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ مالتی اس گھر کو چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ مجھے تو شدید دکھ ہو رہا ہے۔ میں حیرت سے کہنے لگا، امی وہ کہاں گئی ہوگی؟ واپس اپنے گاؤں تو جائے گی نہیں، کیونکہ گاؤں کے لوگ اسے کبھی بھی اپنے گاؤں میں ٹکنے نہیں دیں گے۔ میں اس کی وجہ سے بڑا پریشان تھا، مجھ سے ایک لمحہ بھی رکا نہیں گیا۔ میں اسی وقت اسے تلاش کرنا چاہتا تھا، اسی لیے دوپہر کے وقت میں اس کی تلاش میں نکل پڑا۔ میں نے آس پاس کی کچی آبادی اور کالونی بھی چھان ماری، لیکن اس کا کہیں نام و نشان نہیں ملا۔ اچھا، اچانک ہی میرے ذہن میں خیال آیا کہ جس مندر میں وہ پوجا کرنے جاتی تھی، ہو سکتا ہے آج وہیں پر ہو۔ آج میں پہلی دفعہ اس مندر میں آیا تھا۔ ایک مسلمان کا مندر میں آنے کا کیا کام؟ لیکن اس کی تلاش مجھے یہاں لے آئی تھی۔ میں حیران رہ گیا۔ سامنے ہی ایک ہندو پنڈت بیٹھا تھا، اور وہ مالتی بھی وہیں پر ایک پلر کے پاس گھٹنوں میں منہ چھپا کر بیٹھی تھی۔ میں جیسے ہی اس کے پاس گیا تو شاید میرے کپڑوں پر لگی عطر کی خوشبو سے وہ پہچان گئی تھی کہ میں آیا ہوں۔ میں نے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر لگا سندور دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ یہ سندور کیوں لگا کر رکھتی ہے؟ حالانکہ مالتی تو غیر شادی شدہ تھی۔ میرے ذہن میں اکثر یہ سوال آتا۔ میں اسے بڑے پیار اور نرمی سے کہنے لگا، چلو مالتی، گھر چلو، میرے والدین تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں ہمیشہ نظر جھکا کر بات کرتا تھا، جبکہ وہ مجھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی رہتی، جیسے اس کے دل میں میرے لیے کوئی خاص جگہ ہو۔ وہ مایوسی سے کہنے لگی، جس طرح گاؤں والے مجھ سے تنگ آ گئے تھے، اسی طرح تمہارے گھر والے بھی مجھ سے تنگ آ جائیں گے۔ پھر ایک دن وہ خود ہی کہیں گے کہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤ۔ اس لیے میں پہلے خود ہی گھر چھوڑ کر آ گئی۔
मैं उसे समझाते हुए कहने लगा कि सब लोग एक जैसे नहीं होते। हमारा दिल इतना छोटा नहीं कि हमें एक बेआसरा और लावारिस लड़की को घर से निकाल दें। अम्मी अब्बू तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, बल्कि अब्बू तो तुम्हारा इलाज करवाने की भी सोच रहे हैं। जो भी गैर फितरी मखलूक तुम्हें परेशान करती है, तुम्हारे सामने आती है, उससे हमेशा के लिए तुम्हारी जान छूट जाएगी। फिर तुम्हें भी तो मेरी आवाज़ अच्छी लगती है, क्या तुम मेरी उस आवाज़ के बगैर रह लोगी? उसकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, नहीं, इसी वजह से तो मैं तुम्हारे पीछे आई थी। सच बात तो ये है कि जब तुम अजान देते हो तो वो आवाज़ मेरे दिल में घर कर जाती है। मैं किसी तरह भी मनाकर उसे घर लाना चाहता था। सामने ही वो हिंदू पंडित बैठा था जो मंदिर की सफाई कर रहा था। वो मुझसे कहने लगा, बेटे इसे यहीं रहने दो, क्योंकि अभी ये जिन हालात से गुजर रही है वहाँ पर इसका जाकर रहना मुश्किल है। इसे कुछ दिन के लिए यहीं छोड़ दो। यही मेरे पास ही मेरा कच्चा सा मकान है, मैं बीवी के साथ रहता हूँ, मालती भी वहीं रह लेगी। वो पंडित उसे रखने पर तैयार था। मैं जानता था कि अपने मज़हब के लोगों के साथ रहना उसके लिए आसान होगा, बजाय इसके कि वो एक मुसलमान घराने में रहे। फिर मैं उससे कहने लगा, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो कभी भी मुझे पराया न समझना, मैं तुम्हारी खबरगिरी करने आता रहूँगा। वो मुझे दूर तक जाता देखती रही। फिर मैं घर चला आया, लेकिन वो मेरा मायूस होना अम्मी अब्बू से छुपा न रह सका। अम्मी हैरत से कहने लगी, वो आई नहीं है? मैंने नफ़ी में सर हिलाया और कहने लगा, नहीं, वो मंदिर में है, हमारे करीब में वो एक हिंदू पंडित के घर रहना चाहती है। ये सुनकर वो दोनों खामोश हो गए। फिर 2-3 दिन गुजरे, न जाने क्यों मेरा दिल चाह रहा था कि मैं मालती से मिलने जाऊं। तभी मैं उसी मंदिर में पहुंच गया। एक मुसलमान को यहाँ खड़े देखकर आसपास के रहने वाले हिंदू हैरान थे। फिर मेरे चेहरे पर दाढ़ी भी थी, मैं अपनी शख्सियत से पहचाना जाता था। इलाके के अक्सर लोग मुझे पहचानते थे, लेकिन मैं तो उससे मिलने आया था जिसे देखने की चाह में मेरी आंखें तरस रही थी। तभी वो थोड़ी देर बाद चली आई। उसने सफ़ेद रंग का लिबास पहन रखा था, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मुझे अपने सामने देखकर हैरान रह गई। फिर मैं उससे बातें करने लगा। मैं उससे पूछ रहा था कि उसे यहाँ पर कोई परेशानी तो नहीं है। उसने नफ़ी में सर हिलाया। फिर आखिरकार मेरे दिल में आई बात मैंने उससे पूछ डाली। मैं उससे कहने लगा, मालती, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम एक गैर शादीशुदा लड़की हो, लेकिन तुम हर वक्त माथे पर सिंदूर लगा कर क्यों रखती हो? मैं जानता हूँ कि हिंदू धर्म में ये सिंदूर वो औरतें लगाती हैं जो शादीशुदा होती हैं, जबकि तुम तो अभी गैर शादीशुदा हो। मेरे सवाल को सुनकर वो घबरा गई थी। मैंने देखा शायद वो मुझसे इस सवाल की तवक्को नहीं कर रही थी। तभी चंद लम्हे खामोश रही, फिर कहने लगी, मुझसे गलती हो गई जो मैंने ये सिंदूर माथे पर लगाया, लेकिन अब इसे लगाना लाजिम समझती हूँ। ये एक बहुत पुरानी कहानी है, आज से 3 साल पुरानी। अगर तुम्हें बता दिया तो शायद तुम यकीन ना करो। मैं दिलचस्पी से कहने लगा, नहीं, तुम मुझे बताओ, मैं हर हाल पर तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूँ। मुझे भी तो पता चले कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या हुआ जिसकी वजह से तुम गैर शादीशुदा होते हुए भी शादीशुदा बनने पर मजबूर हो। उसने ठंडी सांस भरी और कहने लगी, बचपन से ही यतीमी का एहसास हुआ तो मेरे अंदर शदीद एहसास से कमतरी ने जगह बना ली। मैं एक हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखती थी। हमारा छोटा सा गांव था। मैं जानती थी कि आसपास के गांव में सब मुसलमान रहते जो एक दूसरे का एहसास करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, लेकिन हमारे गांव के लोग बड़े ही कट्टर थे। वो इस कदर मजहबी अकायद और तोहमात पर यकीन रखते थे कि मुझे उनसे चिढ़ होती। फिर जब मुझे एहसास हुआ कि मैं एक यतीम हूँ, अपने चचा चची के पास रहती हूँ और चची का रवैया मेरे साथ इंतहाई बुरा है, तो मैं पूरी रात रोती रहती। अपने आप को इस दुनिया में अकेली समझती थी। ऐसे लगता कि मेरा कोई भी नहीं है। हमारे गांव के पास ही एक कब्रिस्तान था जो मुसलमानों का था। मैं चचा से कहती कि मेरे माँ बाप की कब्र कहाँ है, मैं उनकी कब्र पर जाकर दुआ मांगना चाहती हूँ। ये सुनकर चचा चची मेरा मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, अरे हम मुसलमान थोड़ी हैं जो तेरे माँ बाप को दफना देते, हमने तो उन्हें जला दिया था शमशान घाट में, हम मुर्दों को जलाते हैं। यह सुनकर मैं बहुत रोई थी। उनकी कोई निशानी, कोई तस्वीर मेरे पास नहीं थी, लेकिन मैं हिंदुओं के शमशान घाट में पहुंच गई। पूरी रात वहीं बैठी रहती।
ایسے لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے ملاقات کرنے آئیں گے۔ لیکن ایک دن ایک ہندو پنڈت کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا اپنے ماں باپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ کہنے لگا، ان کی روحیں ضرور تجھ سے ملنے آئیں گی، لیکن مجھے اس کے لیے ایک عمل کرنا پڑے گا۔ میں ہر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ میں ہندو پنڈت سے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مان کر عمل کرنے کو تیار ہوں، بس کسی طرح میری ماں باپ سے ملاقات کروا دیں، ان کی روحوں سے ہی کروا دو، میں ان سے اپنے دل کی بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ مجھے ایک جگہ پر لے گیا، ایک بندے کا اس نے مجھے عمل کرنے کو کہا، لیکن میں یہ سن کر حیران رہ گئی کہ یہ عمل مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں کرنا تھا۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی۔ میں کہنے لگی، لیکن میرے ماں باپ کو تو شمشان گھاٹ میں جلایا گیا تھا، ان کی آرتی کو چتا شمشان گھاٹ میں دی گئی تھی، تو پھر وہ مجھے عمل قبرستان میں کیوں کروا رہا ہے جبکہ وہاں پر مسلمانوں کی روحیں ہوں گی؟ لیکن میں یہ سوال اس ہندو پنڈت سے نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ میرے کہنے سے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ اب میں اس کا بتایا ہوا عمل کرنے لگی جو کہ بہت ہی خوفناک تھا۔ گاؤں کے اکثر لوگ وہاں سے مجھے بیٹھے دیکھ چکے تھے، لیکن مجھے کسی کا خوف نہیں تھا۔ لیکن ایک دن جب میں عمل کر رہی تھی، اچانک کوئی میرے سامنے آ کر بیٹھا۔ کسی کی موجودگی کا مجھے احساس ہوا تو میں نے آنکھیں کھول کر دیکھی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ سامنے ایک نورانی خوبصورت شکل والا نوجوان بیٹھا تھا جو بہت خوبصورت تھا، اتنا کہ اسے دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر اختیار نہیں رہا۔ میں اس سے کہنے لگی، کون ہو تم؟ تو وہ غصے میں کہنے لگا، یہی میں تم سے پوچھنے آیا ہوں کہ تم کون ہو؟ ایک ہندو لڑکی مسلمانوں کے قبرستان میں کیا کر رہی ہے؟ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، میں اپنے ماں باپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں، وہ مر چکے ہیں، لیکن میں انہیں اس دنیا سے بلانا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر وہ غضبناک لہجے میں کہنے لگا، تمہارے ماں باپ یہاں نہیں ہیں، وہ ہندو پنڈت تم سے جو عمل کروا رہا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، وہ ہم مسلمان جنات کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، وہ بھی تمہارے ذریعے، اس لیے میں تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں، بہت معصوم ہو تم، ان باتوں کو نہیں سمجھو گی، اس لیے تمہیں سمجھانے آیا ہوں کہ میری بات مان کر چلی جاؤ، ایسا کوئی عمل نہ کرو۔ وہ مجھے سمجھا رہا تھا، لیکن میں نے اس سے پوچھ لیا کہ وہ کون ہے۔ جب اس نے بتایا کہ وہ ایک جن زاد ہے تو میں حیران رہ گئی، کیا جنات اتنے خوبصورت ہوتے ہیں؟ میں اسے مسلسل دیکھے جا رہی تھی، اسے دیکھتے ہی مجھے اس سے محبت ہو گئی کیونکہ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ پھر میں نے وہ عمل کرنا چھوڑ دیا اور وہاں سے گزرنا بھی چھوڑ دیا جہاں اس ہندو پنڈت کی رہائش تھی، لیکن میں صرف اسی سے ملنے اس مسلمانوں کے قبرستان میں جاتی تھی۔ میں اسے دیکھنا چاہتی تھی، اس کی آواز سننا چاہتی تھی۔ ہر رات مجھے وہاں اس درخت کے نیچے تلاوت کی آواز آتی، اس تلاوت کی آواز میں محو ہو جاتی، پوری رات وہیں پڑی رہتی۔ آخرکار گاؤں کے لوگ بھی میری حالت سے واقف ہو گئے تھے، وہ سب آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہتے کہ یہ لڑکی ضرور کوئی ایسا کام کر رہی ہے جس سے ہمارے گاؤں کو نقصان پہنچے گا۔ پھر انہوں نے مجھے گھیر لیا۔ پھر ایک آدمی کہنے لگا، اے لڑکی، کیا تو جانتی ہے کہ جنات کا قبرستان ہے یہ، اور تو وہاں کیا لینے جاتی ہے؟ میں گھبرا کر کہنے لگی، مجھے ایک جنات سے عشق ہو گیا، اس لیے میں اس سے ملنے جاتی ہوں۔ میں نے اپنے دل کی سچائی انہیں بتا دی، لیکن وہ لوگ سخت خوفزدہ تھے، وہ مجھ سے ڈرنے لگے۔ لیکن وہ جنات میرے سامنے آ کر کہنے لگا، تم روز روز یہاں نہ آیا کرو، میں آج تمہاری وجہ سے یہاں آنے پر مجبور ہوا ہوں، ورنہ میں انسانوں کے سامنے آتا نہیں ہوں۔ میں اس سے کہنے لگی کہ تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو، میری زندگی میں میرے ماں باپ کی کمی ہے، لیکن جب سے تم آئے ہو میں نے انہیں بھلانے کی کوشش کی ہے، میں صرف تمہیں دیکھنے کے لیے یہاں آتی ہوں۔ وہ مجھے یہاں سے جانے پر اصرار کر رہا تھا، جبکہ میں اس سے کہنے لگی کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر وہ زور زور سے ہنسا اور کہنے لگا، تم ایک ہندو لڑکی ہو اور ایک مسلمان جنات ہوں میں، ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اب میں اس کی جوگن بن چکی تھی، ہر رات اس جنات کے قبرستان میں آتی، لیکن وہ میرے سامنے نہیں آتا تھا۔ بالآخر ایک دن میں نے اس کے نام کا سندور اپنی مانگ میں بھر لیا۔ میں اس سے کہنے لگی کہ میں نے اس سے شادی کر لی ہے، بھلے وہ مجھے اپنی پتنی مانے یا نہ، لیکن وہ میرا پتی بن چکا ہے۔ یہ بات سن کر وہ مجھ سے سخت ناراض ہو گیا، اب وہ میرے سامنے آتا ہی نہیں تھا، جبکہ گاؤں والوں نے جان لیا کہ میں کیا کرتی پھر رہی ہوں۔
जब उन्होंने ये देखा कि मैं गैर शादीशुदा होते हुए भी मांग में सिंदूर डालकर घूमती हूँ और लाल रंग की साड़ी पहन कर रखती हूँ, तो वो सब मुझसे खौफजदा होने लगे। उन्होंने मुझे गांव से निकालने का फैसला किया था, लेकिन मैं उनसे कहने लगी कि मैंने एक मुसलमान जिन्नात से शादी की है, मैं उसकी पत्नी हूँ। ये सुनकर वो और भी डरने लगे। फिर हिंदू पंडित के कहने पर उन्होंने मुझे गांव से निकाल दिया। मैंने अपनी माँ का थोड़ा सा जेवर और अपने कपड़े लिए और हमेशा के लिए गांव छोड़ दिया। मैं जाते जाते उस मुसलमान जिन्नात से मुलाकात करना चाहती थी, लेकिन मैं उससे नहीं मिल सकी क्योंकि वो मेरे सामने आया ही नहीं था। इसलिए अब मैं इस मंदिर में रहती हूँ। न जाने क्यों जब मैंने तुम्हें देखा तो ऐसे लगा कि जैसे तुम्हारे रूप में वही जिनजात मेरे सामने हो। तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल वैसी थी जैसी उस जिनजात की। मुझे एक लम्हे के लिए ऐसे लगा कि जैसे तुम्हारा रूप लेकर वही मेरे सामने हो, लेकिन मैं पहचान गई थी कि तुम एक मुसलमान नौजवान हो। मैंने जो भी तुम्हें बताया था वो सब झूठ पर मबनी था। हकीकत तो ये थी कि ये सब मेरी ही गलती है। मैंने जानबूझकर गांव वालों के साथ ये सब कुछ किया। मैं उसे समझाते हुए कहने लगा कि देखो, तुमने जो अपनी पिछली ज़िंदगी में गलतियां कर ली हैं अब उसे मत दोहराना। देखो, ऐसा कुछ नहीं होता, ना हो सकता है। ये बात तुम्हें समझ लेनी चाहिए। हमारे मज़हब में कुछ बातें ऐसी हैं, अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो तुम बहुत अच्छे से समझ जाओगी। वो सर झुका कर कहने लगी, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तुम्हारी तिलावत की आवाज़ ने मेरे दिल में इतना असर किया कि मैं भी कुरान पढ़ना सीख चुकी हूँ। दिल में ख्वाहिश है कि मैं अपना मज़हब तब्दील कर दूँ। मैं मुसलमान होना चाहती हूँ, सिर्फ उस जिन्नात की वजह से, क्योंकि सच में ही मैं उससे इश्क करती हूँ। उसकी बात ने मुझे हैरान कर दिया। वो बेवकूफ़ी की हद तक अपने आप को किस गम में मुब्तला कर चुकी थी। मैं उससे कहने लगा, ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, लेकिन देखो अभी किसी को भी मत बताना कि तुमने क्या फ़ैसला किया है, वरना लोग कहीं तुम्हारे दुश्मन न बन जाएं। अब वो मेरे साथ घर जाने पर तैयार थी। फिर मैं उसे अपने साथ घर ले आया। अम्मी अब्बू उसे देखकर बहुत खुश थे। अब्बू कहने लगे, बेटा, तुम्हारे साथ जो भी मसला है हम उसे हल करने की कोशिश करेंगे, यहाँ आराम से रहो। मैं अब्बू को खुशखबरी सुनाते हुए कहने लगा, अब्बू, ये लड़की मुसलमान होना चाहती है। अम्मी अब्बू ये सुनकर हैरान रह गए। कहने लगे, कहीं तुमने इसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं की? कहीं इसे इसी शर्त पर वापस तो नहीं लेकर आए कि तुम्हें मुसलमान होना पड़ेगा? मैं कहने लगा, नहीं नहीं अब्बू, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि इसने ये फ़ैसला अपनी मर्ज़ी से किया है। वो सर झुका कर कहने लगी, मौलवी साहब, मैं सच में ही मुसलमान होना चाहती हूँ, क्योंकि इस अजान की आवाज़ ने मेरे दिल पर इस कदर गहरा असर किया है कि मैं ना चाहते हुए भी उसकी तरफ माइल होने लगी। ये सब कुछ कुदरती तौर पर हुआ है। यूं धीरे धीरे मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। फिर वो खुशनसीब दिन भी आया जब मालती ने इस्लाम कबूल कर लिया। उसका नाम अब्बू ने फ़ातिमा तजवीज़ किया, जो बहुत खूबसूरत नाम था। अब फ़ातिमा मुसलमान हो गई थी। उसकी ज़िंदगी एकदम से बदल गई। मेरे समझाने पर उसने ये बात भी समझ ली थी कि वो बिना शादी किए किसी की पत्नी नहीं बन सकती। अब उसने मांग में सिंदूर लगाना भी छोड़ दिया। फिर मेरी दोनों बहनों की शादी होने लगी। फ़ातिमा ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया था। अम्मी अब्बू ने अब उसका पूरे ख़ानदान में तारुफ करवाया और सबसे कह दिया कि ये हमारे रिश्तेदारों की लड़की है जिसके माँ बाप फोत हो गए। यूँ वो हमारे ख़ानदान का हिस्सा बन गई। शादी में तो वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अम्मी ने उसके लिए बहुत हसीन मलबूसात बनाए जिन्हें पहनकर वो किसी शहज़ादी से कम नहीं लग रही थी। मैं बार बार उसे देख रहा था, हालांकि ख़ानदान में से आई हुई कितनी ही लड़कियां मुझसे शादी की ख्वाहिश रखती थी, क्योंकि अक्सर लोगों की ख्वाहिश थी कि ये दीनदार नौजवान हमारी बेटी का नसीब बन जाए। लेकिन मैं फ़ातिमा पर दिल हार बैठा। फिर बहनों की शादी के बाद अम्मी अब्बू ने फ़ैसला कर लिया कि अब मेरी शादी भी कर दी जाए, और मैंने पहली ही फुर्सत में फ़ातिमा का नाम लिया। वो भी यही चाहते थे, क्योंकि वो घर की ही लड़की थी। फ़ातिमा हैरान थी कि मैं सब कुछ जानते हुए भी उसे अपनी बीवी बनाने की ख्वाहिश रखता हूँ, और मैं दिल से इस बात पर राज़ी था। फिर बड़ी धूमधाम से मेरी फ़ातिमा के साथ शादी हो गई, जैसा उसने तस्वुर भी नहीं किया था। मैंने उससे शादी से पहले पूछा था कि वो अपने चचा चाची को शादी में बुलाना चाहती है या नहीं, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। वो अपने माजी में वापस पलटना नहीं चाहती थी। फिर मेरी और उसकी शादी हो गई और हमें खुशगवार ज़िंदगी गुजारने लगे। लेकिन अचानक ही ना जाने उसे क्या हुआ,
کچھ دن سے وہ بڑی عجیب دکھائی دے رہی تھی، آدھی آدھی رات کو اٹھ کر بستر سے غائب ہو جاتی۔ میری آنکھ کھلتی تو وہ ہوتے ہی نہیں تھے۔ میں اس کی وجہ سے پریشان تھا۔ وہ اکثر ہی چھت پر چلی جاتی، اب ہم سے دور دور رہنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف ہوتا تھا۔ میں اس سے پوچھ پوچھ کر تھک گیا کہ اسے کیا پریشانی ہے، لیکن وہ بتانے کا نام ہی نہیں لیتی۔ لیکن ایک دن میں نے اسے دیکھ لیا، وہ چھت پر کھڑی کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے اس کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ غصے میں جیسے ہی میں اس کے سامنے گیا تو حیران رہ گیا، وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ کسی انجان چیز سے باتیں کر رہی تھی۔ کوئی غیر فطری مخلوق اس کے سامنے کھڑی تھی۔ فاطمہ کے بال بکھرے ہوئے تھے، جبکہ وہ بڑی پریشان نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے اسے پکارا، اچانک وہ پلٹی۔ اس کی آنکھیں بہت لال ہو رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی روتے ہوئے وہ نیچے کمرے میں چلی گئی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ یہ تم کیا کر رہی تھی چھت پر؟ دیکھو میں تمہارا شوہر ہوں، مجھے بتاؤ جو بھی پریشانی ہے، میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں، تم بھی مجھ پر بھروسہ کرو۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں حیران ہو کر کہنے لگا، کیسی غلطی؟ مجھے بتاؤ، میں تمہاری ہر پریشانی دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، وہ مسلمان جنات، وہ پھر سے میرے سامنے آنے لگا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر اس کے پاس چلی آؤں، کیونکہ مسلمان ہونے کے بعد وہ بھی مجھ پر عاشق ہو گیا تھا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ میں غصے سے کہنے لگا کہ اس جن ذات کی یہ ہمت کہ وہ ایک لڑکی کو پریشان کرے۔ تم فکر نہ کرو، اب وہ تمہارے سامنے آئے تو مجھے بتانا۔ میں اسے دلاسا دے رہا تھا، لیکن وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ پھر اگلی رات پھر وہ اس کے سامنے آیا۔ میری جیسے ہی آدھی رات کو آنکھ کھلی تو وہ بستر سے غائب تھی۔ میں فوراً ہی چھت پر پہنچ گیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ وہیں پر ہوگی۔ آج پھر وہ اس کے سامنے تھا، لیکن مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ لیکن میں نے آنکھیں بند کر کے سورہ جن پڑھنا شروع کی۔ پھر وہ بھی مجھے دکھائی دینے لگا۔ میں نے دیکھا کہ وہ غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اسے کہنے لگا، کیوں میری بیوی کو پریشان کر رہے ہو؟ تم ایک جنات ہو، چلے جاؤ اپنی دنیا میں، ورنہ ہمیشہ کے لیے انسانوں کی دنیا میں قید ہو جاؤ گے۔ وہ غصے سے کہنے لگا، اس سے پہلے یہ میری بیوی تھی، پوچھ لو اس سے، یہ ہر رات میرے نام کا سندور اپنی مانگ میں لگاتی تھی۔ میں اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، کیونکہ یہ نادان تھی، اب یہ مسلمان ہو چکی ہے، اس نے مجھ سے شادی کر لی ہے، کیوں نہیں اس کا پیچھا چھوڑ دیتے؟ پھر وہ کہنے لگا، اس کی بڑی بڑی آنکھوں پر میں پہلے ہی عاشق ہو گیا تھا، لیکن میں جان بوجھ کر اس کے سامنے نہیں آتا تھا، کیونکہ کسی بھی آدمزادی پر اگر کوئی جنات عاشق ہو جائے تو پھر وہ اپنی دنیا میں واپس نہیں جا سکتا۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا، اس لیے میں اس کے سامنے نہیں آتا تھا، لیکن اب میں ہر رات اس کے سامنے آتا ہوں کیونکہ یہ مجھے اچھی لگتی ہے۔ اچانک ہی مجھے ایک بھاری آواز سنائی دی، اب یہ آیا ہے تو واپس نہیں جا سکے گا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ابو میرے پیچھے ہی کھڑے تھے، جبکہ ان کے ساتھ ایک عامل تھے۔ ابو ان کی جان پہچان والے تھے۔ پھر ابو کہنے لگے، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ میری بہو کو یہ جنات کئی دن سے پریشان کر رہا ہے، پھر میں اس کی پریشانی کیسے نہ سمجھتا؟ اس لیے تم فکر نہ کرو، اب یہ عامل اور جنات کا معاملہ ہے، تم دونوں جاؤ اپنے اپنے ٹھکانوں پر۔ ابو نے ہم دونوں کو نیچے بھیج دیا، جبکہ فاطمہ بڑی خوفزدہ لگ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، کہیں وہ ابو یا سلمان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میں کہنے لگا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، کلام پاک میں بہت طاقت ہے، وہ جنات یقیناً اپنی دنیا میں واپس مڑ جائے گا۔ یہ سن کر اس کی جان میں جان آئی۔ پھر ابو نے صبح مجھے بتایا کہ وہ جن زاد واپس اپنی دنیا میں چلا گیا ہے۔ عامل تو غصے میں اسے قید کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے منع کر دیا۔ میں جان گیا تھا کہ غلطی ہر کسی سے ہوتی ہے، جیسے فاطمہ نے اپنے ماضی میں کی، جیسے اس جنات نے اس کی زندگی میں آ کر کی۔ اب اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں بہت خوش تھا جب مجھے پتہ چلا کہ فاطمہ ماں بننے والی ہے، تو میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ اس کے ہاں جلد بچے کی پیدائش ہونے والی تھی۔ یہ بات اور تھی کہ اس نے مجھے بہت دیر سے بتایا۔ میں نے اس پر ناراضگی کا اظہار بھی کیا تو وہ کہنے لگی کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی اس بچے کو یہ نہ کہے کہ یہ آسیب زدہ ہے، کیونکہ میرے ساتھ بھی یہ سارا معاملہ ہو چکا ہے۔ میں اس سے کہنے لگا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، کوئی ہمارے بچے کے بارے میں کچھ نہیں کہے گا، ہمیں یہ برداشت نہیں۔ دیکھو، یہ سارے فیصلے خدا کرتا ہے،
اب یہ خدا کا فیصلہ تھا کہ ایک ہندو لڑکی ہمارے گھر میں آئے اور مسلمان ہو کر مجھ سے شادی کرے۔ حالانکہ ہمارا گھرانہ کتنا دیندار تھا، لیکن پھر بھی تمہارا یہاں آنا قسمت میں لکھا تھا۔ میں اس سے سچ میں ہی بہت محبت کرتا تھا۔ خاندان والوں نے اسے دل سے قبول کر لیا، حالانکہ اس کے ماضی کے بارے میں کوئی بھی واقف نہیں تھا، کیونکہ ہم کبھی بھی اس کے سامنے ایسی باتیں نہیں کرتے تھے۔ پھر ہمارے یہاں ایک پیارے سے بیٹے نے جنم لیا جس کا نام میں نے عیسیٰ رکھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھا، بالکل خوبصورت فاطمہ جیسا۔ لیکن ایک دن میں نے فاطمہ کو شدید پریشانی میں مبتلا دیکھا۔ میں اسے کہنے لگا کہ کیا پریشانی ہے، تو وہ اداس ہو کر کہنے لگی کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر میرے ماضی کے بارے میں جان کر مجھ سے نفرت نہ کرے۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دیا اور کہنے لگا، نہیں، تمہارا ماضی بہت خوبصورت ہے، اور یہ تمہاری اولاد ہے جسے تم نے جنم دیا ہے، یہ کبھی تم سے نفرت نہیں کرے گا، کیونکہ تم صرف محبت کے قابل ہو۔ میں نے اسے سمجھایا تو وہ یہ بات سمجھ گئی تھی۔ مجھے آج بھی وہ کھڑی یاد آتی جب وہ میرے پیچھے پیچھے میرے گھر تک چلی آئی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر کی رانی بن جائے گی، اور میں اس کے ساتھ ایک ایسی زندگی گزاروں گا جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ آج میں اپنی زندگی میں بڑا مطمئن اور خوش تھا۔